السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا فورتھ پلر کے ساتھ میں ہوں احتشام فرقان چودھری۔ ناظرین آج بات کریں گے وکلاس کی جعلی ڈگریوں پر۔ ناظرین وکلاس کی جو جعلی ڈگریاں نکل رہی ہیں، ایک بہت بڑا سکینڈل وکلا کی کمیونٹی کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کیا بار کونسلز کی طرف سے جب ڈگریوں کا جب لائسنس کا اجرا کیا جاتا تھا، کیا اس وقت چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا جاتا تھا؟ ناظرین یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ اگر وکلا نے بلیک کوڈ کی توہین کی ہے، ناظرین انہوں نے عوام کے حقوق کی توہین کی ہے۔ ناظرین اگر میں بات کروں وہ لوگ جو کچہری میں آتے تھے انصاف کے لیے، تو ان کے ساتھ انہوں نے ان کے اعتبار کا کھلواڑ کیا ہے۔ ناظرین وکلا نے اگر پھر تو خوب یہی کہا جاتا ہے کہ جس دیش کی کورٹ کچہریوں میں انصاف ٹکوں پہ بکتا ہو۔ ناظرین اگر جنہوں نے کالے کوٹ پہن کے یہ کالا کرتوت کیا تو مجھ سے وہ ادب کی توقع نہ رکھیں۔ تو اسی کے ساتھ پروگرام کے دوسرے فیس میں ہم بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں زید احمد کیانی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی اپنی یوسی میں منشیات فروشوں کے خلاف۔ تو یوسی 21 کیونکہ ایک پی پی 17 کا حلقہ آتا ہے، فیاض الحسن چوہان کے حلقے میں آتے ہیں۔ اس پہ مزید ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے وہ جو تحریک چلائی تھی کہ منشیات فروشوں کے خلاف گلی محلے میں فیملی رہتی ہیں، تو اس طرح کے بہت سے ہمیں جرائم کے جو واقعات ہیں وہ دن بدن جنم لے رہے ہیں۔ تو اس پہ مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ کیسا سکینڈل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وکلا کمیونٹی کی طرف سے؟ بہت سے جو وکیل ہیں ان کی ڈگریاں بھی جعلی نکلی ہیں، اور اسی طرح اگر میں بات کروں مزید تصدیق ہو رہی ہے ججز کی ڈگریوں پر، تو وہ بھی جو معاملہ ہے وہ انڈر پروسیس ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ جی پہلے تو 12 نیوز کا بہت شکریہ، اور جوز صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک فورم مہیا کیا گفتگو کے لیے۔ دیکھیں مسائل اس سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، نہ صرف اس سوسائٹی میں بلکہ ہر جگہ پر مسائل موجود ہیں۔ تو ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک سسٹم اس کی پرفیکشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی سسٹم ہے وہ ایک مکمل اور پرفیکٹ ہو گیا، بلکہ اس میں سپیس موجود رہتی ہے آل دا ٹائمز فار کریکشن۔ تو مینول سسٹم بھی رہے یہاں پہ، جیسے کہ ابھی چونکہ کمپیوٹرائز دور ہے، اور بہت سارے ایسی چیزوں کو ہماری جو بارز ایسوسیشنز ہیں، جو ہمارے عہدیداران ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس کی سرکوبی کی، حوصلہ شکنی کی۔ لیکن نہ صرف وکلاء، آپ کوئی بھی معاشرے کی سوسائٹی کا کوئی بھی طبقہ دیکھ لیں، وہاں پر ضرور کچھ نہ کچھ اس طرح سے مسائل آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کچھ جعلی وکلاء یا کچھ جعلی ڈگری ہولڈرز جو ہیں وہ بار ایسوسیشنز کے کسی بھی طرح سے وہ ممبر بن گئے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ جانتے بوجھتے ہوا۔ سر تو بار کونسل جب یہ لائسنس جاری کر رہا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے؟ جی اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جو وہاں سے باقاعدہ ایک پروسیجر کے تھرو وہ لیتے ہوں، لائسنس لیتے ہوں، وہ اپلائی کرتے ہوں، وہ ڈگریز پرووائڈس کرتے ہوں۔ چونکہ وہ سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سسٹم میں کسی بھی طرح سے اس میں پینیٹریٹ کرتے ہیں، پینیٹریشن کے بعد وہ کوئی بھی ایک جعلی ڈاکومنٹ اس کو تیار کرتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کو بار کونسلز نے آنکھیں بند کر کے لائسنس جاری کیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی طرف سے جعل سازی، جعل ساز، نو سرباز، یہ ہر کمیونٹی، ہر سوسائٹی اور ہر معاشرے میں موجود ہیں بیسیکلی۔ سر تو ہمیں پھر وکلاء کی طرف سے کون سی تحریک دیکھنے کو ملے گی؟ کیا وکلاء سڑکوں پہ آئیں گے؟ جی اس وقت بھی وکلاء جو ہیں وہ ان کے خلاف اپنا احتساب تو کرتے رہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہتی ہے۔ ابھی بھی اس وقت بھی ہر بار ایسوسیشن اپنے اندر مختلف اوقات میں پیریوڈیکلی وہ ویریفیکیشن آف دا ڈگریز کرتی ہیں۔ اس وقت بھی راولپنڈی بار ایسوسیشن میں بہت سارے وکلاء کو چیک کیا گیا، ان کی ڈگریز کو چیک کیا گیا، ان کے خلاف ایف آئی آرز ہو چکی، ان کے خلاف مقدمے ہو چکے۔ تو ایسا چاہیے ادارے کے اندر ایک پیوریفیکیشن کا ایک سلسلہ ہے، اس میں ایسی کوئی تحریک والی بات نہیں کہ وکلاء روڈ پہ آئیں۔ ہم اپنے ادارے کے اندر مانیٹرنگ کر رہے ہیں، پیوریفیکیشن کر رہے ہیں، جب بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن سر وکلاء کی اب جو ایک بات نکل رہی ہے جعلی ڈگریوں کی، تو اس میں تو یہ کیس بالکل صاف ہے، تو کیا قانون کے ہاتھ ان تک آئیں گے؟ جی بالکل، ان کے خلاف ایف آئی آرز رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، مقدمات بن چکے ہیں، اور گرفتاریاں بھی ہوئیں اس سے پہلے، اور جیلوں کے اندر جو ایسے لوگ ہیں وہ ان
کو. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جس طرح آپ نے بار کی بات کی کہ بار کونسلس کی طرف سے اتنا کوئی خاص چیک اینڈ بیلنس یا ڈگریوں کی چیکنگ بیلنس نہیں ہوتی، لیکن یہ تو اسکینڈل آ گیا اگر سامنے، تو اس کے بعد بھی اگر یہی معاملات چلتے رہے تو پھر تو نہیں، بارس کی طرف سے چیک اینڈ بیلنس تو آلویز رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے. جب بھی کوئی اپلائی کرے گا اب تو سسٹم کو سر تو پھر رہتا ہے، تو اب جائے کس طرح یہ کیس سامنے آیا ہے؟ دیکھیں یہ تو جب لوگوں نے اس چیز کو، جب بار عہدیداران نے اپنے ٹائم پیریڈ کے مطابق، ایک اسپیسیفک پیریڈ کے مطابق جب ڈگریز کو چیک کیا گیا، جب وہ کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارا پروسیجر ہے، تو اس میں اگر ایسی کوئی لوگ انوالو ہوتے ہیں تو ان کو ہم اس کو ان کے خلاف سر تقریباً کتنی کمیونٹی آپ کے مطابق اس اسکینڈل کے اندر؟ جی ابھی تو حالیہ ابھی کچھ دن پہلے جو لوگ سامنے آئے وہ 18 سے 20 کے قریب جو پنڈی بار کے اندر موجود تھے، تو ان کے خلاف بار نے ایکشن لیا، مقدمات درج ہوئے ان کے خلاف، ان کو لاک آؤٹ. سر مقدمات یا ایکشن تو ہو گیا، کیا یہ فیصلے ان کے جلد آئیں گے یا 3 سال 2 سال کا پیریڈ تو چلے گا؟ ایز پر لا ہے جی، لیکن ان کے خلاف جو ہماری پی پی سی کے مطابق جو سیکشنز ہیں وہ پوری طرح سے ان کو لگائی گئی. اب اس کے مطابق سزا ہے، وہ جو پنشمنٹ ہے وہ اس کی مطابق وہ لیں گے. صحیح. سر میں پروگرام کی دوسرے فیس میں بات کرنا چاہوں گا منشیات فروشوں کی، کہ جس کے خلاف آپ نے ایک تحریک چلائی تھی، تو کیا وجہ آپ کی خاموشی؟ کسی قسم کا کوئی آپ کو دھمکی یا اس طرح کے کوئی معاملات تو آپ کے ساتھ نہیں ہوئے؟ جی اس میں ہے پرابلمس، دھمکیاں تو ظاہری بات ہے. اس وقت جو معاشرے کے جو مختلف، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو فیگرز ہیں اپنی ووٹ کی خاطر وہ بھی پشت پناہی کرتے ہیں، لیکن ہم خاموش نہیں ہوئے. ہماری مہم جاری ہے، ہم کمپین کر رہے ہیں اپنی. انشاءاللہ اینٹی نارکوٹکس فورس کو بھی اس میں انوالو کریں گے. سی پی او صاحب سے بھی جلد ہی ہم میٹنگ کریں گے. متعلقہ تھانے کو بھی ہم سر متعلقہ تھانے میں اگر آپ نے اس ٹائم کوئی مطلب کہ ان کے خلاف کوئی آپ نے درخواست دی ہو اپلیکیشن جس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہو؟ جی ابھی چونکہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ہمیں ایس ایچ او صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی تھی اور سی پی او صاحب کے بھی احکامات تھے. اس سلسلے میں پھر نہ صرف ہماری یو سی میں بلکہ اوورال پنڈی میں بھی ہمیں دیکھنے میں آیا کچھ کاروائیاں ہوئیں، کچھ ایسے گروہوں کو پکڑا گیا. لیکن برائی کو دیکھ کر ہم اس کو خاموش نہیں ہوں گے. ہم انشاءاللہ اس کے خلاف اپنی جدوجہد کو جاری. سر آپ شمس آباد یو سی کس سے آپ بلانگ کرتے ہیں، تو یو سی کس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہوا ہے؟ جی ابھی تک ایز سچ کریک ڈاؤن کے حوالے سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ چھوٹے پیمانوں پہ ریڈز ہوئے ہیں، لیکن کوئی اس طرح سے بڑا کریک ڈاؤن ابھی نہیں ہوا. لیکن سر ریڈ وقتی ہوتے ہیں، تھانے میں جا کے وہی لوگ دوبارہ باہر آ جاتے ہیں، تو اس کی کیا ایک خاص وجہ ہے؟ اس میں المیہ یہ ہے، ہمارے تھوڑا سا جو تھانے کے جو سسٹم ہے ان میں بھی لیکوناز ہیں. لیکن جب تک ہم مانیٹر کریں گے معاشرے کے اچھے لوگ، دیکھیں کہ ایک تحریک ہوتی ہے جہاں لوگ، اب اس وقت ہمارے میکسیمم جو ہمارے جو بچے ہیں وہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں ان لوگوں کو، کیونکہ ان گلی محلوں میں، ان علاقوں میں وہ بچے جب باہر نکلتے ہیں انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. سر اس کی کڑی کیا ہم جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹیز میں اگر دیکھیں منشیات فروشی وہاں بھی ہے، تو اس کی کڑی کو ہم اس جو یو سی لیول کی کڑی کو ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ دیکھیں منشیات تو منشیات ہے، وہ ظاہری بات ہے، لنک ہے. اس کو پرووائڈ سپلائی کرنے والے بھی وہ ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی بڑا نیٹ ورک ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی نئی جو نسل ہے اس کو خراب کرنا اور شارٹ کٹ کے ذریعے پیسہ کمانا. تو اس کے کڑیاں تو مل سکتی ہیں. بہرحال اس کے حوالے سے سارے لوگوں کو اٹھنا چاہیے، ایک کوشش کاوش کرنی چاہیے. سر دیکھیں آپ نے اپنی سوسائٹی کے اندر ایک آپ فرد واحد ہیں جنہوں نے اس معاملے کو اٹھایا. کیا ایم پی ایز یا جو ایم این اے ان کی طرف سے آپ کے اس تحریک سے پہلے کوئی مطلب کہ آپ کی اس تحریک چلانے سے پہلے انہوں نے اس پر کوئی اقدام کیا تھا؟ جی ایسا تو ہم نے کوئی ایسا نہیں دیکھا، حالانکہ یہ غفلت ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ سیاسی غفلت آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سیاسی غفلت ہے، انتظامیہ کی غفلت ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے یہ بہت بڑا. اس وقت میں آپ کو یہ بات بتاؤں چودھری صاحب کہ ہماری جو یونین کونسل 21 ہے وہاں پر آٹا کی سپلائی ذرا مشکل ہے، لیکن منشیات کی سپلائی جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہو رہی ہے. تو یہ غفلت ہے، المیہ ہے ہماری نئی نسل تباہ ہو رہی ہے. تو اس کے خلاف تو سب کو اٹھنا چاہیے، انتظامیہ کو ایکشن لینا چاہیے اس کے خلاف. جی ناظرین، یہ تھے زید احمد کیانی ایڈوکیٹ صاحب جو اپنے علاقے کے متعلق اور جعلی جو ڈگریاں وکلاس کے ان کے متعلق اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ یہ
اگر منشیات فروش کا جو ایک دن بہ دن جنم لے رہی ہیں تو اس پر ہمیں اس کی روک تھام کے لیے ہمیں ایکٹیو ہونا پڑے گا. ہماری جو سیاسی غفلت ہے اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ.